بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم صرف کے حوالے سے آج ہم نے ایک تو کل والی بات کو ذرا نئے پیرائے میں پڑھا تھا، علم صرف کی تعریف کے حوالے سے۔ اس میں ہم نے 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھیں علم صرف کی تعریف کے حوالے سے۔ 3 جملے۔ پہلا جملہ یہ تھا کہ وہ علم صرف وہ علم ہے کہ جس میں صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ صیغوں کی پہچان سے مراد یہ ہے کہ وہ صیغہ ماضی ہے۔ صیغہ کسی پوچھا تھا ایک بھائی نے کہ صیغہ کیسے کہتے ہیں، میں نے کہا تھا صیغہ شکل اور مادے کو کہتے ہیں۔ شکل اور مادہ، مادے سے مراد میٹیریل۔ مثلا میں نے کہا تھا ضربہ میں ضاد را با، یہ میٹیریل ہے، مادہ ہے، اور یہ ضربہ جو شکل ہمارے سامنے آتی ہے یہ ہیئت اور شکل و صورت ہوتی ہے، اس کو ہم صیغہ کہتے ہیں۔ صیغہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ پہلے جملے کی تشریح میں نے یہ بتائی کہ مثلا صیغہ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہی ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، غائب ہے، حاضر ہے، متکلم ہے، معلوم ہے، مجہول ہے۔ یہ جو ہم اس کی تشریح کرتے ہیں نا، تفسیر، اس کی پہچان حاصل کرتے ہیں، یہ پہلا جملہ ہو گیا۔ دوسرا جملہ میں نے بتایا تھا جو آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں جملے تینوں، کہ لفظوں کو گرداننے کا طریقہ آ جاتا ہے۔ گرداننے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ضربہ ہے تو ضربا کیسے بنا، ضربو کیسے بنا، ضربت کیسے بنا، ضربتا کیسے بنا، ضربنا کیسے بنا، ایسے 14 صیغے ماضی اور مضارع کے اندر وغیرہ وغیرہ جو ہم بناتے ہیں، گرداننے کا طریقے آ جاتے ہیں۔ تیسرا میں نے یہ بتایا تھا، تیسرا جملہ جو ہے صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانا، تو میں نے کہا تھا ضربہ سے ضربا کیسے بنا، ضربو کیسے بنا۔ اسی طرح سے ضربن مصدر سے ضربہ ماضی کیسے بنا، ماضی سے یضرب مضارع کیسے بنا، مضارع سے امر کیسے بنا، تو نہیں کیسے بنا۔ یہ جو بنانے کے طریقے ہیں نا، یہ ہمیں معلوم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے دعویٰ سے دعا کیسے بنا، قوالا سے قالا کیسے بنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رمایا سے رما کیسے بنا۔ تو یہ ہمیں اس کا فن علم صرف سے ملتا ہے۔ تو یہ 3 جملے، تینوں کی میں نے مثالوں سے تشریح کی تھی۔ مثالیں آپ کی کتاب میں موجود نہیں تھیں تو میں نے آپ کو واضح طور پر یہ سمجھائی تھی۔ فائدہ اس علم کا میں یہ کتاب میں لکھا ہے کہ ان الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا جاتا ہے، یعنی آپ کو جب علم صرف آ گئی تو آپ ضربہ کو ضربہ ہی پڑھیں گے، ضروبہ، ضریبہ اس طرح نہیں پڑھیں گے آپ اس کو، ٹھیک ہو گیا۔ پھر میں نے کہا تھا اس کے بعد اصطلاحات ہیں۔ اصطلاحات کسے کہتے ہیں؟ اصطلاحات کسی بھی شعبہ میں استعمال ہونے والے کلمات ہوتے ہیں جو اپنے اندر ایک خاص مفہوم اور مطلب رکھتے ہیں، اور بطور تمہید ہم ان کو پہلے اس لیے سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والی جو بات ہوتی ہے ان کا سمجھنا ان پر موقوف ہوتا ہے۔ وہ بات آپ کو تب سمجھ آئے گی جب آپ ان اصطلاحات کو سمجھیں گے۔ مثلا یہاں پر دیکھ لیں، اصطلاحات میں ضمہ ہے، ضمہ پیش کو کہتے ہیں۔ پیش تو ساری دنیا جانتی ہے لیکن ضمہ کو تو نہیں جانتی۔ تو پیش جب ہم بولیں ضمہ تو آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ پیش ہے۔ اور اس کے ساتھ میں نے ایک اور بتایا تھا، رفع، رفع بھی پیش کو کہتے ہیں۔ ان کے استعمال کی جگہ اپنی الگ ہیں لیکن فی الحال اتنا ذہن میں رکھ لیں۔ اسی طرح فتحہ جب بولیں تو مراد زبر ہوتی ہے۔ اس کا دوسرا نام ایک اور بھی میں نے بتایا تھا، نصب، نون صاد با۔ اور تیسرا کسرہ ہے، کسرہ زیر کو کہتے ہیں، اور اس کا ایک اور لفظ میں نے بتایا تھا، جر، جیم را جر۔ پھر تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ میں نے ایک اضافی بات بتائی تھی کہ تنوین کے اندر نون ساکن بھی ہوتا ہے، جیسے با 2 پیش بن تنوین ہے نا، اس میں بن بوں یہ آواز ہوتی ہے، تو با نون پیش بن اس کے اندر بھی یہ آواز ہوتی ہے، تو نون ساکن نون تنوین کے اندر پڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جس حرف کے اوپر حرکت آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ اور سکون اور جزم یہ حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ سکون اور جزم میں نے ایک فرق یہ بتایا تھا کہ جزم نظر آتی ہے اوپر، حرف کے اوپر پڑی ہوتی ہے، اور سکون عام طور پر نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا تھا کہ الف ساکن ہوتا ہے، اس پر جزم نہیں آتی، جزم لائیں گے تو الف کیا بن جائے گا؟ حمزہ۔ اور الف سب سے کمزور حرف ہے کہ اپنے اوپر زبر زیر پیش، شد، مد، جد، شد اور جزم کچھ بھی برداشت نہیں کرتا، مد برداشت کر سکتا ہے، جیم الف مد زبر جا جیسے ہم کہتے ہیں۔ اور الف سے پہلے زبر آتا ہے، زبر بھی ہلکی حرکت ہے، پیش یا زیر نہیں آ سکتی الف سے پہلے بھی، تو الف بڑا کمزور ہے۔ اور الف ساکن ہوتا ہے، جس کے اوپر جزم لائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ حمزہ بن جائے گا۔ تشدید، شد دینے کے پراسس کو عمل کو کہتے ہیں، جس کو شد دیں اس حرف کو مشدد کہتے ہیں، اور شد کو خود جو اوپر 3 کونوں والی چیز ہوتی ہے اس کے اوپر کیا نشان ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شد۔ اسی طرح شد میں 2 مرتبہ حرف کو پڑھنا ہوتا ہے، ایک مرتبہ ساکن، دوسری مرتبہ متحرک میں۔ ہم کہتے ہیں برا، تو بر یہ ساکن ہے، را یہ کیا ہے؟ متحرک ہے۔ اسی طرح مضموم ضمہ کو پیش کو کہتے ہیں، تو جس کے اوپر پیش آئے تو اس حرف کو کہتے ہیں مضموم۔ فتحہ زبر کو کہتے ہیں، تو جس کے اوپر آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفتوح۔ اور کسرہ کس کو کہتے ہیں؟ زیر کو، تو جس کے اوپر کسرہ آ جائے اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مکسور۔ متحرک حرکت والا حرف، ساکن وہ حرف جس پر حرکت نہ ہو، میں نے بھی بتایا، مشدد کا بھی میں نے واضح کر دیا۔ تو یہ آپ کا صرف کا سبق ہوا جو میں نے مختصر کر کے تقریباً 5 منٹ کے کلپ میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔